علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے حکمت عملی بدل لی ہے۔ اب عمران خان وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو ان کو آغاز میں کرنا چاہیے تھا، مذاکرات کا، صلح جوئی کا، صلح صفائی کا۔ وہ کیا کہتے ہیں، اب کاہے پچھتائیں جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ پورا کا پورا کھیت تباہ و برباد ہونے کے بعد اب پچھتا رہے ہیں، اور اب انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر ایک مشاورت کا آغاز کر لیا ہوا ہے۔ صدر عارف علوی کو تو پہلے ہی ذمہ داری دے رکھی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے جو صدر عارف علوی کو ذمہ داری دی تھی وہ تو تھی فوج کی حد تک، اسٹیبلشمنٹ کی حد تک۔ لیکن اب عمران خان صاحب پاکستان کی سیاسی قوتوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ بھی ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے مشاورت کا آغاز کر چکے ہوئے ہیں، اور عنقریب خان صاحب خود ہی کوئی ایسا اعلان کر دیں گے، کوئی ایسی کمیٹی بنا دیں گے یا کوئی ایسا جسر دے دیں گے جس سے واضح ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحریک سے ہاتھ اٹھا چکے، اب عمران خان صاحب ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی گزارش کی، اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت دیر کر چکے ہوئے ہیں۔ اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہیلے بہانوں کے ساتھ عمران خان صاحب اپنے آپ کو سڑکوں سے پیچھے لے کر آ گئے ہیں، اپنی زندگی کو ان کو سخت تھریٹس تھے، تو اس حوالے سے تو ٹھیک ہے، ان کا ایک جائز ایفرٹس ہیں، اقدامات ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر تک بند کر دیا، محدود کر لیا ہوا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن وہ جو تحریک کو زور پکڑانے والا معاملہ تھا، وہ عمران خان صاحب اس کو ٹھنڈا کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل صدر عارف علوی صاحب لاہور میں تھے، اور صدر صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی، صحافیوں کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے صدر صاحب کو جو ٹاسک دیا گیا ہے، یا صدر صاحب کو اب جو اگلی کوشش کرنے کا کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے کہنے پر یا دباؤ میں آ کر حکومت پر دباؤ ڈالنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر جا کر حکومت کے ہی ترلے منت کی جائے کہ یار ہمیں اب فیس سیونگ دے دے۔ اب کچھ جو اشارے مل رہے ہیں، یا یہ عمران خان صاحب اس حد تک کیوں پہنچے ہیں یہ ساری باتیں، لیکن جو اشارے مل رہے ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج، کیونکہ اتوار آج پاکستان اور انگلینڈ کا T20 ورلڈ کپ کا فائنل تھا، اور اس فائنل کی کو بہانہ بنا کر، جواز بنا کر عمران خان صاحب نے آج والا لانگ مارچ کا جو دن تھا وہ انہوں نے چھٹی منا دی تھی، کینسل کر دیا تھا۔ اب عمران خان صاحب، کرکٹ عمران خان صاحب کے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بنے ہی کرکٹ کی وجہ سے ہیں، بلکہ کرکٹ کے کوٹا پر وہ وزیر اعظم بنے پاکستان کے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب میں دنیا میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں 20 سال انگلینڈ میں رہا ہوں، کرکٹ کی وجہ سے دنیا مجھے جانتی ہے، کرکٹ کی وجہ سے انڈیا میں میری دوستیاں ہیں، کرکٹ کی وجہ سے میں یورپ کو یورپین سے زیادہ جانتا ہوں، کرکٹ کی وجہ سے میں سینٹرل ایشیا کو سینٹرل ایشین سے زیادہ جانتا ہوں، کرکٹ کی وجہ سے میں چین کو چینیوں سے زیادہ جانتا ہوں، کرکٹ کی وجہ سے میں امریکہ کو امریکہ سے زیادہ جانتا ہوں، کرکٹ کی وجہ سے میں برطانیہ کو برطانیہ سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو کرکٹ عمران خان صاحب کے دل کے قریب ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے کرکٹ کے لیے کتنی کوششیں کی تھی، کتنا کرکٹ ایونٹس کے لیے اپنے جو سیاسی ایونٹس تھے انہوں نے چھوڑے تھے، زیرو، بالکل زیرو۔ چلیں، کرکٹ تو دل کے قریب ہے، لیکن سیاستدان جو ہوتا ہے، یا خاص طور پر عمران خان صاحب جیسا سیاستدان جو یہ دعویٰ کرے کہ جی انہوں نے سیاست سے پہلے فلاحی کام کیا تھا، انسانیت کی خدمت کی تھی، شوکت خانم اسپتال بنایا تھا، وہ جو سیلاب اور زلزلہ زدگان کے لیے جو کیمپینز تھی وہ لیڈ کی تھی، یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ فلاحی چندہ اکٹھا کرنے والا عمران خان صاحب دعوے دار ہیں کہ جی میں ہوں پاکستان میں شخصیت جن کو لوگ آنکھیں بند کر کے پیسہ دیتے ہیں، اور اس میں غلط بات بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں تھے، تو سیلاب زدگان کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، زلزلہ زدگان کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، لیکن جب عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول لیڈر بنے، وزیر اعظم بننے کے بعد اپوزیشن کی ایک مضبوط پارٹی کے سربراہ رہے تھے، ابھی بھی ہیں، تو اس وقت جب پاکستان مصیبت میں تھا، 3.25 کروڑ لوگ سڑکوں پر تھے، جو ابھی تک سڑکوں پر ہیں، جن میں سے اکثریت ابھی بھی پاکستان، مطلب کئی اضلاع ایسے ہیں، خاص طور پر جو میرا ضلع ہے دادو، میرا علاقہ ہے جوہی، وہاں پر آج بھی لوگ بحال نہیں ہو سکے، وہاں پر آج بھی لوگ خیموں میں بستے ہیں، آج بھی سردیاں ہو گئی ہیں، مچھر، عجیب و غریب ایک لائف گزار رہے ہیں۔ عجیب و غریب کیا مطلب کیا ہوتا ہے، قابل رحم لائف گزار رہے ہیں۔ ایک گاؤں ہے ہمارے گاؤں کے ساتھ بکھر جمالی، وہاں پر کل رپورٹس آئیں کہ 27 لوگ وہاں پر ملیریا کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے قصبے میں، چھوٹے سے گاؤں میں 27 لوگ ملیریا کی وجہ سے مر گئے ہیں،
اور 40 انتہائی سیریس ہیں. تو اس طرح کے حالات میں جب لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور جب یہ مصیبت، یہ وبا آ رہی تھی اور سیلاب آ رہا تھا اور سیلاب کے بعد یہ وبا نے پھوٹنا تھا، اس وقت عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی آپ یہ اپنی تحریک جو ہے آپ نے شروع کی ہوئی ہے، یہ تحریک ختم کریں، تحریک روکیں، حکومت کو توجہ دینے دیں، دنیا کی توجہ مبذول کروانے دیں سیلاب متاثرین کی طرف، سیلاب زدگان کی طرف. تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، میں حقیقی آزادی کی جنگ ہے یہ، اور یہ جنگ حقیقی آزادی کی تحریک ہے، یہ کسی سیلاب تو کیا کسی جنگ میں بھی نہیں رکے گی، یہ اب کسی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک سکتی. تو اب کرکٹ کی وجہ سے کیوں رک گئی؟ سیمی فائنل تھا اپنا عمران خان صاحب نے وہ جو بدھ کو عمران خان صاحب نے ریزیوم کرنا تھا، دوبارہ لانگ مارچ کا آغاز کروانا تھا وزیر آباد سے. کہا کہ جی پاکستان کیونکہ سیمی فائنل میں جا رہا ہے تو لہٰذا ہم آج چھٹی کرتے ہیں. پھر آج چھٹی کر دی کہ پاکستان کا فائنل ہے کرکٹ کا، اسی لیے ہم چھٹی کرتے ہیں. تو کرکٹ پر عمران خان صاحب کی مہربانی نہیں ہے. عمران خان صاحب اب کسی نہ کسی طریقے سے ہیلے بہانوں سے جو ہے وہ چیزوں کو پیچھے لے کر آنے کو کوشش کر رہے ہیں، جیسچر دے رہے ہیں کہ جی میں اب تحریک سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، میرے ساتھ مل کر کوئی بات کریں. ایون کل کی جو تقریر تھی جس پر میں نے صبح کے ویلاگ میں گزارش کر دی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی اس تقریر میں کسی کا نام نہیں تھا، کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا، کسی کے اوپر وہ جو اب تک عمران خان صاحب ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، نہ امریکی سازش، نہ نیوٹرل، نہ میر جعفر، نہ میر صادق، نہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام، نہ فیصل نصیر کا نام، یہ سب کے سب جیسچر ہے. کل کی جب تقریر تھی نا، اس تقریر کے بعد میں نے ظاہر ہے جو تقریر تھی تو اس کے بعد آج کا لانگ مارچ بھی کہا گیا کہ جب نہیں نکلیں گے، اور لانگ مارچ تو خیر لانگ مارچ رہا نہیں ہے. تو اس پر جب میں نے کام کرنا شروع کیا، پتہ کرنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ آغاز دوبارہ زیرو سے کریں. زیرو سے کیسے کریں کہ جس حکومت کے خلاف تحریک شروع کر رکھی ہوئی ہے اب اس حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات صحیح، کیونکہ جو ٹارگٹس عمران خان صاحب نے بنائے تھے وہ ٹارگٹس اچیو کرنے میں بالکل ناکام ہو گئے، بالکل ناکام. یہاں تک کہ پنجاب کے حوالے سے ایک بار نہیں، میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ پنجاب میں عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گیا ہوا ہے. حکومت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کی حکومت ہے بھی نہیں بھی ہے. وہ اپنی مرضی کے FIR درج نہیں کروا سکتے، اپنی مرضی کا IG نہیں لگا سکتے، اپنی مرضی کا CCPO نہیں لگا سکتے، اپنی مرضی کا کوئی وزیر نہیں لگا سکتے، اپنی مرضی سے حکومت نہیں کروا سکتے. کیونکہ پرویز الہی صاحب نے یہ اسی تاڑ میں تھے کہ کسی طرح عمران خان صاحب جیسے داڑ کے نیچے آئیں، جن کو سیاست پاپولسٹ پالیٹکس تو جن کو آتی ہے لیکن جن کو پالیٹکس نہیں آتی، وہ جو پالیٹکس جو پرویز الہی صاحب جس طرح کی پالیٹکس کرتے ہیں وہ ان کو نہیں آتی. کس طرح جگاڑ کرنے، کس طرح پیٹھ میں خنجر گھونپنا ہے، کسی طرح واردات ڈالنی ہے، وہ عمران خان صاحب بھی بہت اچھی طرح کر لیتے ہیں. لیکن پیٹھ میں خنجر گھونپنا، واردات ڈالنا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن جس طرح وہ پرویز الہی صاحب بکل دے وچ چور والا معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں بھی، اور عمران خان صاحب کے سب سے بڑے دشمن بھی ہیں. مطلب اگر IG پنجاب جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ جی عمران خان صاحب کی درخواست پر جو FIR ہے وہ میں رکاوٹ نہیں ہوں، اس میں رکاوٹ تو پرویز الہی صاحب ہے. اور پھر پرویز الہی صاحب کی حکومت پنجاب جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ جو عمران خان صاحب فوج کو بدنام کرنے کے لیے جو تقریریں کر رہے تھے، اس کے اگینسٹ فوج کے حق میں جو ریلیز نکلنی ہے، ان ریلیز میں جو ہے وہ لوگوں کو شامل کیا جائے اور یہ سرکاری طور پر یہ ارینجمنٹس کیے جائیں پنجاب میں. عمران خان صاحب تو سوچے نا کتنا گھاٹے کا سودا ہو گیا عمران خان صاحب کا. ایک تو پنجاب لیا، حمزہ شہباز سے پنجاب کی حکومت چل نہیں رہی تھی، ایک تو پنجاب لیا، لڑ کر لیا، اچھے خاصے وسائل لگا کر لیا، 17 جولائی کا الیکشن جیت کر لیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک فیصلہ آیا، اس فیصلے کی صورت میں لیا، لیکن پنجاب ملا بھی اور نہیں بھی ملا. تو عمران خان صاحب نے ابھی تک ایک اچیومنٹ کی تھی کہ جی پنجاب میں اتحادیوں کی حکومت گرا کر اپنی حکومت بنا لی پرویز الہی کی شکل میں، جو اپنی نہیں رہی. عجیب ماجرا ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ. تو اس اچیومنٹ کو اگر عمران خان صاحب اچیومنٹ کہیں تو کہیں، میں تو اس کو پہلے دن سے اچیومنٹ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہی اسی میں کہ انہوں نے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا پنجاب میں. تو میں تو اس بات تک مجھے اس بات میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا، جنہوں نے کرنا ہوگا انہوں نے فیصلہ کر لیا، تو پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پرویز الہی صاحب کے ہاتھ سے پروانہ جاری ہوگا کہ جی گرفتار کرے جا کر. مقدمات تو بہت ہیں، کوئی عدالت کا آرڈر آ جائے گا، کوئی بھی ہوگا تو پنجاب پولیس ہتھکڑی لگا دے گی.
اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کی پولیس کے جتھے بلا کر اپنے گھر زمان پارک میں رکھوا دیے ہوئے. تو جو ٹارگٹس تھے عمران خان صاحب نے بنائے، وہ ٹارگٹ میں سے ایک ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوا. خان صاحب جہاں 11 اپریل کو تھے اس سے کہیں زیادہ نیچے چلے گئے. بے شک شیخ رشید صاحب جیسے لوگ، بے شک عمران خان صاحب کی مقبولیت کو جلسوں میں ناپنے والے لوگ بے شک کہیں کہ عمران خان صاحب پہلے سے بہت زیادہ مقبول ہے، لیکن مجھے پہلے دن سے عمران خان صاحب نیچے جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ میں ناپ تول کر رہا تھا اچیومنٹس کے ساتھ کہ عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو پہلا جلسہ کیا اور 3 نومبر تک وہ پبلک میں تھے. ابھی پبلک میں نہیں ہے، اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ عوام میں نہیں جائیں گے جس دن 3 نومبر کو حملہ ہوا تھا ان پر. تو اس دن تک عمران خان صاحب نے 3 نومبر تک عمران خان صاحب نے کون سا ٹارگٹ اچیو کیا تھا؟ بیچ میں ایک لانگ مارچ کر دیا تھا، وہ لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل بھی ہو گیا تھا، وہ لانگ مارچ واپس بھی چلا گیا تھا. اس لانگ مارچ کے بعد پھر 60 جلسے بھی کر کے دیکھے. ٹارگٹ کیا تھے؟ ٹارگٹ یہ تھے کہ جی اس حکومت کو گرا کر انتخابات، فوری انتخابات لینے، چیف الیکشن کمشنر کو ہٹوانا ہے. اچھا، پھر آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوانا ہے. اس سے پہلے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوا لی ہے. اب وہ ایکسٹینشن دلوانے والا معاملہ بھی ماجرا بھی سمجھ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ جب تک قمر جاوید باجوہ صاحب سیٹ پر بیٹھے ہیں تب تک وہ کم از کم ان کے خلاف کوئی بڑا ایکشن نہیں ہونے دیں گے. وہ کوئی تعلق داری ہوتی ہے، کافی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب چاہے جتنا مرضی قمر جاوید باجوہ صاحب کو برا بھلا کہیں، لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بہت بڑا ایکشن لینے کے خلاف رہے ہیں. وہ اتنا ضرور ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، عمران خان صاحب کی حرکتوں سے وہ بھی تنگ ہے، لیکن ہوتا ہے نا اپنا مارتا ہے تو چھاویں سٹتا ہے. تو کم از کم انہوں نے سایہ عمران خان صاحب کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ نہیں یار ایک تعلق رہا ہے، لہٰذا اس طرح میں نہیں چاہتا کہ اب پہلے نواز شریف اب عمران خان، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میرے اوپر 2 وزیر اعظموں کو جیل بھیجنے کا الزام ہو. تو وہ باجوہ صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب والے تجربے کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن ان کے اندر ایک سینٹیمنٹ آ گیا ہوا ہے کہ نہیں عمران خان صاحب کے خلاف اس حد تک میں نہیں کسی کو جانے کی اجازت دوں گا. ظاہر ہے اب وہ جب باجوہ صاحب نے 29 نومبر کو جانا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا الگ بات ہے. تو عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ باجوہ صاحب اگر چلے گئے تو پھر معاملات اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح بھی ہیں. اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ باجوہ صاحب کو بھی روکنا چاہ رہے تھے. 2 تھی چیزیں، یا تو اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوائیں یا باجوہ صاحب کو روکیں. تو دونوں چیزیں اب نہیں ہوئی، کیونکہ باجوہ صاحب کی الوداعی پارٹیاں جو ہیں وہ زور و شوروں سے جاری ہیں، ملاقاتیں مختلف کینٹونمنٹس میں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فیصلہ کر چکے ہوئے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر، اور فیصلہ جو تاثر ہے جو سمجھا جا رہا ہے، بلکہ کل میں نے میرا ایک سورس ہے، میرا ایک دوست ہے جو اچھا خاصا اٹھتا بیٹھتا ہے حکمرانوں میں اور اس طرح کے حلقوں میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے سینئر موسٹ ہیں ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اور ان کو وہ جو لوازمات ہوتی ہیں نا پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے نا، مطلب اگر کوئی دولہا ہوتا ہے تو دولہے سے کو پہلے گانا شانا باندھا جاتا ہے، تو مایوں شایوں ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے پرانے زمانوں میں لگایا کرتے تھے چہرے پر، تو وہ سارا یعنی میک اپ شیک اپ دولہے کا، تو وہ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. تو وہ ان کو ملنا شروع ہو گیا ہوا، پروٹوکول کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. تو وہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ نہ بنے، تو وہ بننے جا رہے ہیں. تو یہ ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوا، انتخابات والا ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوا. صدر علوی صاحب کو کہا تھا کہ جی میرے جو بریک اپ ہو گیا ہے وہ واپس کروا دے، میں چاہتا ہوں کہ میرے تعلقات دوبارہ واپس بحال ہوں. صدر علوی بھی ناکام ہو گئے. اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اب کیونکہ یہ معاملہ اب رکنا یہاں نہیں ہے، عمران خان صاحب اب تک ناکام ہوئے ہیں، لیکن ابھی اگلا مرحلہ جو ہے عمران خان صاحب کی ناکامیوں کا، وہ مرحلہ ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا. میں نے کہا تھا نا کہ نومبر میں 15 نومبر کے بعد، آج میں بات کر رہا ہوں 13 نومبر ہے، 15 نومبر کے بعد پی ٹی آئی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کے واضح امکانات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور نومبر گزرے گا، دسمبر میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ تتر بتر ہونا شروع ہو جائے گی ان کی پارٹی. ابھی میں نے کھولا ہے پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو تنگ ہیں عمران خان صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں ہردرمی ہے، وہ کہہ رہے ہیں پولیٹکس نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کس طرح سیاست نہیں کی جا سکتی جس طرح عمران خان صاحب کر رہے ہیں، کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک میں نہیں کی جا سکتی. یہ جو عمران خان صاحب نے جس طرح کے الزامات یہاں لگائے ہیں، دنیا کے اگر کسی مہذب ملک میں جن میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہاں جمہوریت ہے، وہاں انصاف ہے، وہاں عمران خان صاحب سٹنگ وزیر اعظم پر، سٹنگ وزیر داخلہ پر اور انٹیلیجنس کے ایک سینئر افسر پر الزام لگاتے، تو سوچیں کہ عمران خان صاحب کو کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہوتا. پاکستان جیسے ملک میں الزام لگاؤ نکل جاؤ، کوئی پوچھتا نہیں ہے،
لیکن اگر یہ الزام برطانیہ میں لگایا جاتا ہے، یہ الزام امریکہ میں لگایا جاتا ہے، یہ الزام کسی اور ملک میں جن کی مثالیں عمران خان دیتے ہیں، وہاں آپ اس طرح الزام منہ اٹھا کر نہیں لگا سکتے۔ الزام لگانے والا کیا، الزام کو چلانے والا وہ بھی بھگتے گا ہتک عزت کا معاملہ، اس کو عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑیں گے، اس کو ہرجانے بھرنے پڑیں گے، تو وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ تو عمران خان صاحب کو یہ جو رعایت ہے یہ پاکستان میں حاصل ہے، تو عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہی ہے ان کی پارٹی، ان کے لوگ، کہ یہ اس طرح پولیٹکس نہیں ہو سکتی۔ جن ملکوں میں، جن مہذب ملکوں کی مثالیں دیا کرتے ہیں، وہاں اگر آپ ایسا کرتے تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا۔ لہٰذا ابھی بھی ہم بچے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ والی سیاست چھوڑ دیں۔ تو عمران خان صاحب نے ان کا جب کہنا نہیں مانا تھا، معاملات جب پلوں کے نیچے سے پانی بہت گزر چکا، اس کے بعد عمران خان صاحب کو خیال آیا کہ عارف الوی بھی ناکام ہو گئے اور میں کوئی ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کر سکا، اب میں لانگ مارچ کی قیادت خود بھی نہیں کر پا رہا، ظاہر سیکورٹی تھریٹس ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نکلے تو چند ہزار لوگ چند درجنوں میں تبدیل ہو گئے۔ اچھا، ان چند درجنوں میں کل یہ میں بات بتانا بھول گیا تھا، ان میں بھی جو زیادہ تر ہیں وہ سیکورٹی والے ہیں، پولیس والے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے لیے پنجاب پولیس نے، پنجاب حکومت نے جو منصوبہ بنایا، 4000 پولیس ان کے لیے مخصوص ہوں گی، 4000 سیکورٹی فورس اہلکار۔ اب 4000 ہوں گے اور 4000 میں سے 2 کیونکہ حصوں میں جا رہے ہیں نا، ایک جا رہا ہے فیصل آباد ریجن سے اسد عمر والا، ایک شاہ محمود قریشی والا۔ اب کل سے وہ شروع ہوتے ہیں نہیں ہوتے کچھ نہیں پتہ، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے۔ تو اس میں مطلب اگر کچھ بھی نہیں ہے تو 500 اگر ایک شفٹ میں اگر سیکورٹی والے ان کے ساتھ ہو 500، تو سوچیں نا 500، جب جو کل کے مناظر تھے اس کے لالا موسیٰ کے، عمر زمان کائرہ صاحب کے علاقے کے، تو وہاں تو لوگ تھے ہی نہیں۔ تو پھر وہ اگر اتنے ہیں کہ 200-250 اگر پولیس والے تھے تو وہی تھے، پبلک تو تھی نہیں۔ تو اب یہ عمران خان صاحب کو جب یہ سارے تجربے کر کے دیکھ لیے تو اب وہ اس پر آئے ہیں کہ کسی طرح حکومت کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ لیکن حکومت، میں نے آپ کو آج صبح والی ولاگ میں گزارش کر چکا ہوں کہ حکومت اور پھر نظام وہ یہ فیصلہ کر چکا ہوا ہے کہ نہیں، ونس فار آل، ایک بار سیٹل کر لیں معاملہ۔ ہم نے استحکام کی طرف جانا ہے، سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، اور سیاسی استحکام اگر عمران خان کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ جس طرح 2014 کے دھرنوں کے بعد نکل گئے تھے نا عمران خان صاحب، تو اس وقت ان کو اگر قومی اسمبلی میں واپس نہ لایا جاتا تو صورتحال شاید ڈفرینٹ ہوتی۔ خان صاحب سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے، کون پوچھتا؟ میر خار کوئی پوچھتا، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں نہ ہوتا۔ اب وہ تجربہ نہیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان کرنا چاہتے کہ دوبارہ عمران خان صاحب کو واپس لا کر بٹھائے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو ہر طرف سے نہ ہونے کے بعد اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی طرح عارف الوی صاحب کو کہا ہے آپ وزیر اعظم سے بات کریں، میں بھی کمیٹی بناتا ہوں، آپ بھی کمیٹی بنائیں، کوئی مذاکرات کی ٹیبل سجا لیں۔ یہ درمیان میں بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی، 25 مئی کے لانگ مارچ سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے تھوڑی سی فیس سیونگ دے دیں۔ اب کیونکہ سارا کچھ مچھلی پتھر چاٹ کر تجربہ کر کے اب اس کو پتہ چل گیا کہ پتھر ہی ہے، نکلنا کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ اب میری تحریک ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے صدر عارف الوی صاحب کو ٹاسک دے دیا ہے۔ صدر الوی صاحب نے ان کو کہا یہ ہے کہ مشکل ٹاسک ہے، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ ناکامی کا اعتراف تو الوی صاحب نے کر لیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ سے، لیکن ادھر میں حکومت کے ساتھ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی بات چیت چلتی ہے، کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب نون لیگ یا پیپلز پارٹی یعنی حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے گی، پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ الوی صاحب کوشش کریں، مجھے نہیں لگتا کہ اب حکومت عمران خان صاحب ساری شرائط واپس بھی لے لیں تو بھی ان کے ساتھ بیٹھے۔ اس سے پہلے حکومت کہتی تھی کہ انتخابات کی تاریخ کی شرط واپس لے لیں، بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اب مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ بات آگے چل کر غلط ثابت ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب اگر انتخابات کی شرط واپس لے کر بھی ٹیبل پر بیٹھیں گے تو بھی حکومت ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کی جتنی ہوا تھی ان کی تحریک کی وہ نکل چکی ہوئی ہے، اور جب ہوا نکل جائے تو پھر وہ ٹائر گاڑیوں میں نہیں لگایا کرتے، ظاہر ہے پھر گاڑی میں ٹائر بدلا کرتے۔ صورتحال بدل چکی ہے، لہٰذا خان صاحب اب وہ والے نہیں رہے جو 27 مارچ کو تھے، اب وہ والے نہیں رہے جو 3 نومبر کو تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔